أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا للقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. صدق اللہ العظیم. ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت ایک عبرتناک واقعہ ذکر فرما رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہود اور نصارہ ہیں، جن کی کتابوں کے اندر آخری نبی کی نشانیاں، علامتیں اور اوصاف لکھ دی گئی تھی، اور پھر ان سے عہد و پیمان لے لیا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا تو تمہیں اس کی پیروی کرنی ہے، اس کی اتباع کرنی ہے. عہد الست، عہد ازل کے اندر بھی اللہ نے وعدہ لیا، پھر ان سے بھی اللہ نے وعدہ لیا تھا. لیکن ان لوگوں نے جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے، جب تک آپ نے اپنی نبوت و رسالت کا اظہار نہیں کیا، اس وقت تک تو یہ یہود اور نصارہ کہتے رہے کہ آخری نبی آنے والا ہے، آخری نبی کی اتباع کرنی ہے. اور جیسے ہی آپ نے دعوی نبوت کیا، انہوں نے انکار کر دیا، آیتوں کی تکذیب شروع کر دی. تورات اور انجیل کے اندر جو نشانیاں لکھی ہوئی تھیں، ان ساری نشانیوں کو بالائے طاق رکھ کر کے انکار کر دیا. جبکہ قرآن کریم کہتا ہے یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے پہچانتے تھے جیسا کہ اپنی اولاد کو والدین پہچانتے ہیں. لیکن انہوں نے ضد اور عناد کی وجہ سے انکار کیا ہے. تو ان کے لیے اللہ رب العزت ان آیات کریمہ کے اندر ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں جو انتہائی عبرتناک ہے، جو پوری امت مسلمہ کے لیے بھی بہت ساری عبرت اور بہت سارے فوائد کو لیے ہوئے ہے. ان کو اللہ رب العزت ان آیات کے اندر ذکر فرما رہے ہیں. چنانچہ
جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون سے نجات دے دی، ان کو غرق کر دیا اور یہ پار ہو گئے، وادی تیہ کے اندر جا پہنچے اور اب یہ سکون کے ساتھ میں رہنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے کہنے اور فرمائش کرنے کی وجہ سے تورات اللہ رب العزت کے پاس سے لے آئے، تو اس وقت کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ ایک قوم اور ہے جن کو جبارین کہا جاتا ہے، آپ جائیے اور جا کر ان سے مقابلہ کیجئے۔ وہ قوم بھی اپنی طاقت کے ذوق میں آ کر کے ہمیں فراموش کر بیٹھی ہے، اپنی طاقت کے گمان کے اندر آ کر کے عبادت کرنا ترک کر دیا ہے، اب آپ جائیے اور ان سے مقابلہ کیجئے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جبارین قوم سے مقابلے کے لیے نکلے، تو ایک شخص تھا جس کا نام بلعام بن باعورہ ہے، بعض حضرات کچھ اور فرماتے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انتہائی عبادت گزار بندہ تھا، کبھی اللہ کی عبادت سے نافرمانی نہیں کرتا تھا، نہ روگردانی کرتا تھا، ہمیشہ ہر وقت عبادت کے اندر لگا رہتا تھا، اہل علم تھا، اہل عرف تھا، عارف تھا، پہچانتا تھا اللہ کو، عبادت سے غافل نہیں ہوا کرتا تھا، اور اس کو ایک اللہ نے ایسا اسم دیا تھا کہ جس کو پڑھ لینے کے بعد میں یا اس کا عمل کر لینے کے بعد میں جو دعا بھی وہ کرتا تھا اللہ اس کی دعا کو قبول بھی فرماتے تھے، یعنی اسم اعظم کا اسے علم دیا گیا تھا۔ کہاں رہتا تھا؟ تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کنعان جگہ جو فلسطین کے قریب میں ہے وہاں پر رہا کرتا تھا، عبادت کیا کرتا۔ جب اس قوم جبارین کو یہ پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر، اپنے لشکر کو لے کر ہم سے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں، تو ان کی حالت خراب ہو گئی، چونکہ ان کو معلوم تھا کہ فرعون اور آل فرعون کو بنی اسرائیل نے شکست دے دی ہے، ان کو ہرا دیا ہے، ہزیمت سے ان کو دوچار کر دیا ہے، تو ہماری طاقت کیا ہے؟ جو فرعون انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، حضرت موسیٰ کے مقابلے کے اندر وہ نہیں ٹھہر سکا ہے، تو ہم اس سے کیسے مقابلہ کریں گے؟ یہ تمام اکٹھے ہو کر اسی شخص کے پاس جو عبادت گزار تھا بلعام بن باعورہ، اس کے پاس گئے اور جا کر کے اپنی بات رکھی کہ موسیٰ اور ان کا لشکر ہم سے مقابلے کے لیے آ رہا ہے، آپ کے پاس اسم اعظم ہے، آپ ایسا عمل اور وظیفہ کرتے ہیں کہ اس کے بعد جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے، آپ ان کے حق میں بد دعا فرما دیجئے تاکہ ہمیں اس سے نجات مل جائے، ورنہ تو ہم سب کا خاتمہ یقینی ہے، ہم سب کا مر جانا یقینی ہے۔ تو اس شخص نے یہ کہا کہ تم کس کے بارے میں بد دعا کراتے ہو؟ جو اللہ کا نبی ہے، اللہ کا پیغامبر ہے، جس کو اللہ نے شریعت دے کر دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس کے حق میں بد دعا کر دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، آپ جائیے اپنے اعمال کی درستگی کر لیجئے۔ لیکن قوم جبارین بار بار اس سے فریاد کرتے رہیں، درخواست دیتے رہیں، لیکن وہ ان کی بات نہیں مان رہا تھا۔ تو پھر ان لوگوں نے ایک چال چلی، ایک بہت بڑا ہدیہ لے کر کے اس کی خدمت کے اندر پہنچے، تو اس نے انکار کر دیا کہ میں ہدیہ قبول نہیں کرتا ہوں۔ تو پھر یہ لوگ اس کی بیوی کے پاس میں گئے اور اس سے کہا
کہ دیکھو ہم اتنا بڑا ہدیہ دے رہے ہیں اور ان سے چاہتے ہیں کہ وہ ان کے حق میں بد دعا کر دیں، ہمارا نقصان ہے۔ عورت لالچ میں جلدی آ جاتی ہے۔ جب اتنا بڑا ہدیہ دیکھا تو اس نے ان سے وعدہ کر لیا کہ ہاں میں ان کو راضی کر لوں گی۔ جب یہ عبادت خانے سے اہلیہ کے پاس میں گئے تو اہلیہ نے اپنی باتوں میں ان کو لا کر راضی کر لیا کہ تم ہدیہ لے لو، کیا جا رہا ہے، اور تم بد دعا کر دو یہ الگ بات ہے، قبول ہو یا نہ ہو، مال تو اتنا آ رہا ہے۔ تو انسان کے پاس بیوی ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ مال آ جائے تو وہ سب کچھ بھلا دیتا ہے۔ اس وقت کے اندر اس نے وعدہ کر لیا بیوی سے کہ ٹھیک ہے۔ اب اگلے روز یہ قوم پھر گئی اور جا کر کے نذرانہ پیش کیا جو رشوت کی شکل کے اندر تھا، اور جیسے ہی دیا تو اس نے قبول کر لیا اور کہا کہ چلیے میں بد دعا کرتا ہوں، یہ الگ بات ہے قبول ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے لیے میں بد دعا ضرور کروں گا کہ اللہ موسیٰ کو اور موسیٰ کے لشکر کو ختم کر دے۔ اور یہ کہہ کر کے پہاڑ پر چڑھا اور قوم بھی وہاں ساتھ ساتھ چلی، اور وہاں جا کر کے اب اس نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کے ہاتھوں کے اندر ارتعاش پیدا ہونے لگا، لیکن اس نے پھر ہاتھ اٹھائے اور دعا شروع کی تو جو بد دعائیہ کلمات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے لشکر کے لیے کہنے تھے وہ اس کی زبان سے اللہ رب العزت کی جانب سے قوم جبارین کے بارے میں نکلنے شروع ہو گئے۔ بد دعا کرنا چاہتا ہے یہ موسیٰ اور آپ کی قوم کے اوپر، لیکن اس کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں خود اسی کی قوم کے اوپر، تو قوم چلا اٹھی اور یہ کہا یہ کیا کر رہے ہو، ہم سے مال بھی لیتے ہو، ہدیہ بھی لیتے ہو، اور بد دعا تم ہمیں ہی کرتے ہو، بد دعا ہمیں ہی دیتے ہو، آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس شخص نے یہ کہا کہ میرے بس میں جو کام تھا وہ میں نے کیا، لیکن زبان میرے قابو میں نہیں ہے تو میں اس سے کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ پھر اس کا حال یہ ہوا کہ اس کی زبان ایسے باہر آ گئی جیسے ہانپتے ہوئے کتے کی باہر آ جاتی ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، اگر کتے کے اوپر بوجھ لاد دیا جائے تب بھی اس کی زبان باہر نکلتی ہے، اور اگر اس کا بوجھ ہٹا دیا جائے تب بھی اس کی زبان باہر نکلتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے انسانوں کی بقا کے لیے سانس کا اندر سے باہر نکالنا اور باہر سے اندر لے جانے کو قرار دیا ہے کہ جو اندر زہریلے اثرات انسان کے پیدا ہوتے ہیں تو وہ ہوا کے ذریعے سے، منہ کے ذریعے سے، ناک کے ذریعے سے باہر آ جاتے ہیں، اور جو اچھی فضا ہوتی ہے، تازہ ہوا ہوتی ہے، وہ اندر کے سانس سے اندر پہنچاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی طاقت اور قوت برقرار رہتی ہے۔ اگر یہ سلسلہ نہ رہے، ایک لمحے کو بند ہو جائے تو انسان کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن اس کو اتنا آسان کر دیا، نہ محنت کی ضرورت، نہ مشقت کی ضرورت، نہ پریشانی کی ضرورت، نہ سوچنے کی ضرورت، نہ ارادے کی ضرورت، کسی چیز کی ضرورت نہیں، آٹومیٹکلی اللہ نے یہ سسٹم بنا دیا ہے کہ انسان سانس لیتا بھی ہے اور اندر کو ہوا بھی لیتا ہے، سارے کام کرتا رہتا ہے۔ ایسی جتنی مخلوق ہے اللہ نے سب کے ساتھ میں یہی کیا سوائے کتے کے۔ جب کتا سانس لیتا ہے تو اس کی زبان کو تکلیف ہوتی ہے، جب وہ باہر کو لے گا تب بھی وہ زبان کو باہر نکالے گا، اور جب اندر کو لے گا تب بھی وہ زبان کو اندر کو لے گا۔ آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ کتے کی جیب باہر کو نکلتی ہوئی ہلتی رہتی ہے، اسے سانس لینے کے اندر دقت ہوتی ہے۔ اس کتے کے علاوہ جتنی مخلوق ہے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، تو اس کو یہی بتلایا
کہ یہ بلعن بن باعورہ نے جب موسیٰ کے لیے بد دعا کرنی شروع کی تو بجائے موسیٰ کے اس کی قوم کی طرف بد دعا، اور نتیجہ یہ ہوا اللہ کی طرف سے کرشمہ کہ اس کی زبان کتے کی طرح باہر نکل آئی ہے اور یہ ہانپ رہا ہے بے انتہا۔ تو اس کو معلوم ہو گیا کہ تیرا انجام تو خراب ہو گیا، کیونکہ عالم تھا، جانتا تھا کہ تو نے ایسی حرکت کی ہے نبی کی شان کے اندر، ذرا سے لالچ کے لیے اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی اور بد دعا کرنی شروع کر دی۔ تو یہ معلوم ہو گیا کہ تیرا علم بھی رخصت، تیری معرفت بھی رخصت، اور دنیا اور آخرت کا خسارہ اس کے سر پڑ گیا ہے۔ تو اس وقت کے اندر اس نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ دیکھو، تم نے مجھے ہدیہ دیا، میں نے قبول کر لیا، تمہارے کہنے کے مطابق موسیٰ کے لیے بد دعا کی، لیکن الفاظ نہیں نکلے تمہارے لیے، میری تو بربادی یقینی ہے دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ لیکن ایک تدبیر تمہیں بتاتا ہوں، جب تم نے مال دیا ہے تو پھر بھی ایک تدبیر بتاتا ہوں، وہ تدبیر کو اپنا لو تو موسیٰ کے لشکر سے تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ وہ کہنے لگے کہ کیا؟ کہ اب ایسا کرو، جو تمہارے گھرانے کے اندر حسین و جمیل دوشیزہ ہیں، جو نوجوان اور خوبصورت لڑکیاں ہیں، ان کو سجا کر سنوار کر موسیٰ کے لشکر کے آس پاس بھیج دو، اور ان کو یہ تاکید کر دو کہ اگر کوئی لشکری، کوئی سپاہی یا موسیٰ کے لشکر کا کوئی آدمی اپنے ساتھ رکھنا چاہے، کچھ بھی کرنا چاہے، منع نہ کرے۔ اگر یہ حرام کاری وہاں پر پہنچ گئی تو مجھے یقین ہے کہ موسیٰ کا لشکر بھاگ جائے گا، اس لیے کہ یہ اتنی خراب چیز ہے کہ جس قوم کے اندر یہ آ جائے گی اس کے اندر تباہی یقینی ہوتی ہے۔ یہ اس نے کہہ دیا، ان لوگوں کی یہ شیطانی چال سمجھ میں آئی، اور اپنی لڑکیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو سجا کر سنوار کر کے بھیج دیا کہ موسیٰ کا لشکر تو چونکہ سفر کے اندر ہے، گھروں سے دور ہے، بیویوں سے دور ہے، اتنی دور رہ کر کے بیویوں سے ان کی پریشانی، اور جب سامنے خوبصورت لڑکی نظر آئے گی تو یقیناً ان کا دل ان کی طرف مائل ہوگا۔ یہ لڑکیاں جب وہاں قریب سے پہنچی ہیں تو جو لشکر کے اندر لوگ تھے انہوں نے ان سے نظریں پھیر لی، یہ ان کو للچاتی ہیں، اپنی طرف مائل کرتی ہیں، لیکن وہ اللہ کے بندے اپنے پیغمبر کے ساتھ میں ہیں، ان کی طرف کو دیکھتے بھی نہیں، ان کی طرف کو لکھاتے بھی نہیں ہیں، اپنے کام کے اندر ہیں، اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن شیطان جب کام کرتا ہے تو وہ چور راستے سے بھی کر دیتا ہے۔ تو اس لشکر کے اندر ایک سردار تھا، اس کی نظر جب ایک لڑکی پر پڑی تو وہ اس کو دل دے بیٹھا۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب گیا تو اس کے ساتھیوں نے اور لشکر والوں نے یہ کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، شریعت کے اندر یہ حرام ہے، حضرت موسیٰ نے منع کیا ہے، ہرگز اس کے قریب نہ جانا۔ لیکن وہ ایسا فریفتہ ہوا کہ سب چیز بھول گیا اور کہنے لگا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام نے منع کیا ہے تو میں اس لڑکی کو لے کر کے موسیٰ کے خیمے میں جاتا ہوں اور ان سے اجازت لیتا ہوں۔ چنانچہ اس لڑکی کا ہاتھ پکڑتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیمے کے اندر لے جاتا ہے اور جا کر کے گستاخانہ انداز میں یہ کہتا ہے کہ اے موسیٰ، اس حسین و جمیل لڑکی کا قصور کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ اگر یہ ہم سے قریب آ رہی ہے تو کیوں نہ ہم ان سے لطف اندوز ہو جائیں؟ آپ منع کرتے ہیں، تم کرتے رہو، لیکن میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بہت سمجھایا، لیکن شیطان اتنا سوار تھا کہ وہ مانا نہیں اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے حضرت موسیٰ کے خیمے سے اپنے خیمے کے اندر لے گیا، اور اس کے ساتھ میں اس نے حرام کاری کی۔ اسی وقت کے اندر اللہ رب العزت کا ایک عذاب آیا اور طاعون کی شکل کے اندر آیا۔ اسی ایک دن کے اندر 70,000 لوگ ختم ہو گئے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص کی زنا کی وجہ سے اتنے لوگ مر گئے تو لوگوں نے اس سردار کو بھی اور اس لڑکی کو بھی پکڑا اور سرے عام قتل کر کے ان کو لٹکا دیا، عبرت کے لیے کہ تم نے ایسا گھناؤنا کام کیا ہے، تمہیں ہرگز یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور پھر اللہ سے توبہ کی تو اللہ رب العزت نے
ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اور اس طریقے سے یہ نتیجہ نکل کے آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم سے ایک طرف ہوئے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت یہی بتلا رہے ہیں کہ جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کر دیتے ہیں ان کا حال یہی ہوتا ہے۔ اس واقعے سے چند باتیں ہمارے لیے آئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب اللہ کسی کو علم دے دے تو اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، اس پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ نہ جانے کس وقت کے اندر اللہ تعالیٰ اس علم کو چھین لے۔ بہت سارے ایسے واقعات نصیحتوں کے اندر، وعظوں کے اندر سنے ہوں گے۔ ایسے ہی اس کا ہے کہ اپنے علاقے کا، اپنی قوم کا سب سے بڑا عالم، عارف باللہ، مقتدی اور پیشوا ہے، لیکن دنیاوی لالچ میں جب آ گیا ہے تو اس کا حال کیا ہوا کہ کتے جیسی اس کو موت واقع ہو رہی ہے، اور آخرت کے اندر کیا حال ہوگا۔ تو چونکہ اس کو تکبر ہو گیا تھا اپنی اسم اعظم پر کہ اس کے ذریعے سے میں اللہ سے جو چاہوں گا وہ مانگ لوں گا، تو پہلا نمبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز اگر دے دے تو اس کے اوپر گھمنڈ، فخر، تکبر، شیخی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تواضع اور عاجزی ہونی چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس علم کے اندر، مرتبے کے اندر بلندی اور مقام رفعت کے اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان لالچ میں آئے گا تو یا تو مال کے لالچ میں آتا ہے یا شباب کے لالچ میں آتا ہے۔ ان دونوں سے اپنے آپ کو اگر استغنا کر لیا تو اس صورت کے اندر آپ کا ایمان محفوظ رہے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ایسے وہ کام جو شریعت مطہرہ نے منع کیے ہیں ان کاموں سے اجتناب یقینی اور لازمی ہے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر آپ کا کسی سے مقابلہ ہو رہا ہے، کسی سے مناظرہ ہو رہا ہے، کسی سے گفتگو ہو رہی ہے، اگر وہ آپ سے علم کے اندر بڑا ہے، مرتبے کے اندر بڑا ہے، تو آپ اس کے سامنے لب کشائی نہ کریں۔ اس نے یہ غلطی کی کہ حضرت موسیٰ پیغمبر ہیں، صاحب شریعت ہیں، ان کے مقابلے کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کے اس نے یہ کام کیا، تو نتیجہ اس کی تباہی کا آیا۔ آج یہ خرابی بھی اگر دیکھیں تو ہمارے اندر بھر بھر کے کوٹ کوٹ کے آ رہی ہے۔ چار باتیں اگر ہمیں معلوم ہو جائیں تو مفتی صاحب کہاں بیٹھے کچھ پتہ نہیں، خود ہی فتویٰ داغ دیں گے۔ ذرا سی آپ کو دین کی بات معلوم ہوئی تو سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا حضرت کوئی ہے ہی نہیں، ایک دم سے مسئلہ بتا دیں گے اور دوسرے کے اوپر ایک دم سے کیچڑ اچھال دیں گے۔ یہ ہرگز نہیں، بلکہ اپنے سے اگر اوپر ہے تو فوری طور پر اپنے آپ کو خاموش کر لینا چاہیے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا موجود ہوا کرتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے تمام چیزوں کا علم دے دیا گیا ہے، بلکہ اس کے اوپر بھی جاننے والا ہوتا ہے، اس سے اوپر بھی جاننے والا ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ جا کر کے منتہی ہوتا ہے اللہ رب العزت کے پاس میں کہ اس سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ کو کوئی بات معلوم ہو گئی ہے اور کوئی عالم ہے تو آپ اس کے سامنے لب کشائی نہ کریں۔ یہ خرابی عام ہوتی جا رہی ہے۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ذرا سے موبائل کے اندر کوئی پیغام، کوئی میسج آ گیا، بس اس کو بنیاد بنا کر کے عالموں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ایک دم سے یہ کہہ دیں گے کہ ہم نے یہ پڑھا۔ یہ تحقیق ان کو نہیں ہوتی ہے کہ آیا یہ میسج کسی عالم کی تحقیق کے بعد میں آیا ہے یا لوگوں نے اپنی طرف سے بنا کر کے رکھ دیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ یہ تمام تر خرابیاں ہیں، اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کر کے کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس علم ہے تو جتنا محدود علم ہے بس اتنا ہی ہونا چاہیے، اس سے آگے کے لیے نہیں۔ اگر جاننے والا ہے تو اس کے سامنے خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کے ذریعے بتا دیا، اے محمد ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ جو لوگ ہم واقعات بیان کر رہے ہیں اس لیے تاکہ یہ اس کے اندر غور و فکر کریں، اس پر دھیان دیں۔ کیوں؟
ان لوگوں نے نافرمانی شروع کی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہود اور نصارہ ہیں ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ بلعام بن باورا کا واقعہ یہ جانتے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، ان کے لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے، یہ ہوا ہے، اس نے بھی انکار کیا۔ اے لوگوں، اگر تم نے قرآن کریم کا انکار کر دیا، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا تو اس کا کیا انجام ہوا ہے تم خود بھی دیکھ لو، اس لیے کہ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ دیکھا جائے تو ان لوگوں کے لیے جو نافرمان ہے، اسلام سے باہر ہے، لیکن اگر ہم اپنے گریباں میں جھانک کر کے دیکھیں تو ہمارے اندر بھی یہ خرابیاں ہیں۔ ہم قرآن کریم کے اصول کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، ہم اسلامی روایات کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، ہم اغیار کے طریقے کو اپنا کر کے فخر محسوس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم بھی عملی طور پر اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرنے والے ہیں۔ اور یاد رکھیے وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، جو لوگ عملی طور پر بھی اگر اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ رہے ہیں، خود اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کے اوپر غور نہیں کیا، ہم نے اپنی زندگی کے بارے میں نہیں سوچا، شریعت مطہرہ کے بارے میں نہیں سوچا کہ وہ ہمارے لیے کیا اصول بناتی ہے، کیا رہنمائی کرتی ہے، کیا رہبری کرتی ہے، تو ہمارا حال بھی کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اس لیے یہ واقعہ ہمیں عبرت دے رہا ہے، بتلا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا انجام اس سے بدتر نہ ہو جائے۔ اپنے آپ کو سنبھال لو۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، آپ سنا دیجئے ان لوگوں کو اس شخص کا واقعہ کہ جس کو ہم نے اپنی آیت عنایت کی تھی۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، سو وہ اس سے باہر بھاگ نکلا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پس اس کے پیچھے شیطان پڑ گیا اور وہ گمراہ ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں اگر یہ دنیاوی لالچ میں نہ آتا، جو انہوں نے رشوت بنام ہدیہ اس کو دی تھی، اگر یہ اس کو ٹھکرا دیتا تو ہم اس کو اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں عنایت کر دیتے۔ اسی واسطے حضرات فقہا فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو اللہ نے علم کی دولت سے نواز دیا ہے، اگر آپ کو صفت علم سے متصف کر دیا ہے تو ہر ایرا غیرہ کی دعوت نہ کھاتے پھرنا۔ جو علماء ایسا کام کر لیتے ہیں تو اس صورت کے اندر ان کے اندر سے روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ جو بھی آیا اسی کی دعوت، جو بھی آیا اسی کی دعوت۔ یہ دیکھو جس نے دعوت کی ہے اس کی روزی پاکیزہ ہے یا نہیں ہے، اس کی روزی حلال ہے یا نہیں ہے، اس کا کھانا پاکیزہ ہے یا نہیں ہے، اس کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے یا نہیں ہے۔ ان تمام کی تحقیق کرنے کے بعد میں تب اس کو قبول کرنا چاہیے۔ یہی حال اس نے کیا، اس نے ہدیہ کا نام دیا لیکن حقیقت کے اندر وہ رشوت تھی، جس کے نتیجے کے اندر اس کا انجام عبرتناک ہو گیا۔ وَلَكِنَّهُ اخلد الى الارض، لیکن اس نے زمین کو لازم پکڑا۔ واتبع ہوا، اور اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ فمثلہ کمثل الکلب، تو اس کا حال کتے کے حال جیسا ہو گیا۔ ان تحمل علیہ یلہث، اگر اس کے اوپر بوجھ لاد دیا جائے تو ہانپنے لگے۔ او تترکہ یلہث، اور اگر اس کو چھوڑ دیں تب بھی وہ ہانپنے لگے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی
جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو، فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، سو آپ واقعہ بیان کیجئے تاکہ وہ لوگ دھیان کریں۔ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور وہ خود اپنا نقصان کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔